اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ عشرہ ذی الحجہ کی اہمیت اور فضیلت۔ ماشاءاللہ سے اب یہ ذی الحجہ کا ہمارا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پورے سال کے اندر جو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عبادت لگتی تھی وہ ان 10 دنوں کی عبادت تھی، مگر اس سے یہ ظاہر نہیں آپ سمجھ لیں کہ جو رمضان کی عبادتیں ہیں، جو رمضان کے آخری 10 راتوں کی عبادت ہے وہ اس کی الگ فضیلت ہے، وہ مستحق ہے، اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس کے علاوہ جو 10 دنوں کی عبادت سب سے زیادہ پسند اللہ تعالیٰ کو تھی وہ یہ 10 دنوں کی عبادت تھی، اور ویسے بھی یہ سب سے افضل مہینہ بھی ہے، محترم مہینہ بھی ہے۔ یہ سن کر کہ اس کے اندر عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، ہم فوراً نفلی عبادت کرنا شروع کر دیں گے، صدقہ خیرات کریں گے، کبھی قرآن پاک بھی پڑھ لیں گے، کوئی اور اچھا کام کر لیں گے۔ مگر اس سے پہلے کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ عبادت ہماری ہے وہ ہم کر رہے ہیں؟ یعنی فرض عبادت، یعنی کیا ہم اپنے فرض پورے طریقے سے نبھا رہے ہیں، چاہے وہ اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھنا ہو، روزے رمضان کے، فرض نمازیں، زکوٰۃ، حج اور عمرہ۔ چلیں حج اور عمرہ تو آپ کے پاس حسب توفیق اگر آپ ہیں تو آپ ادا کریں گے۔ اس کے علاوہ حرام چیزوں سے پرہیز، مشتبہ چیزوں سے پرہیز، اگر ہم یہ سب کچھ کر لیتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، اس کے بعد تو ہمیں نفلی عبادت کرنے کا پورا حق ہے۔ اس کے بعد بھی اگر ہم وہ بھی کرتے ہیں اور یہ بھی کرتے ہیں تو پھر ایک اور بات ہے جو کہ کیا ہم اس پہ پورے اترتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں حقوق اللہ تو معاف کر دوں گا پر حقوق العباد معاف نہیں کروں گا۔ تو کیا ہم حقوق العباد کو پورے طریقے سے نبھا رہے ہیں، یا ہم یہ سب کچھ کرنے کے بعد تو پھر کوئی پوائنٹ ہی نہیں بچے گا نا کہ ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ جو کر رہے ہیں ان کے لیے جو دلوں میں نفرتیں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہماری عبادت کو قبول کروا دے گا؟ کیا ہم یہ سب کرنے کے بعد امانت میں خیانت نہیں کر رہے؟ کیا ہم یہ سب کرنے کے ساتھ ساتھ ذخیرہ اندوزی نہیں کر رہے؟ ناپ تول میں کمی، الزام تراشیاں، سود کے اوپر پیسے دے کے لوگوں کو تنگ کر مارنا، قرض داروں کو اتنا تنگ کر دینا کہ وہ بیچارے دل و جان سے ہی چلے جائیں اپنے، لوٹ مار کرنا، دھوکہ دینا، جھوٹ بول کر بہت ساری چیزوں کو غصب کر لینا، لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر لینا، یتیموں کا مال کھا لینا، کیا یہ سب ہم نہیں کر رہے ان عبادتوں کے بعد؟ اگر نہیں کر رہے تو ہم تو اللہ کے بڑے پسندیدہ لوگوں میں سے شامل ہو جائیں گے، لیکن اگر ہم کر رہے ہیں تو پھر ہمیں اپنے آپ کو کس میں شمار کرنا چاہیے یہ تو ہمیں خود ہی پتہ ہے اور ہمیں خود بھی سوچ لینا چاہیے۔ تو اس پوائنٹ کے بعد نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ کے ہم اچھے بندے بن سکیں گے جب تک آپ اپنے دلوں کو صاف نہیں کریں گے۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ ایک بچہ پڑھائی میں تو بہت اچھا ہے، کیونکہ عموماً ہم یہ سوچتے ہیں نا چلو اتنا سب کچھ ہم کر رہے ہیں تو اللہ کہیں نہ کہیں کسی نیکی کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف کر دے گا، تو چلو تھوڑا بہت چلتا ہے۔ پر یہ ویسے ہی کہ ایک بچہ بالکل پرفیکٹ ہے، فرسٹ آتا ہے، مگر ایک دن وہ تھوڑی سی چیٹنگ کر لیتا ہے تو کیا پرنسپل اس کو معاف کر دے گی یا ٹیچر اس کو چھوڑ دے گی؟ نہیں، یہ بڑا پرفیکٹ بچہ، چلو اتنی غلطی ٹھیک ہے، کرتا رہے چیٹنگ۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ مذاق اس حد تک کر دیتے ہیں کہ اس کے اندر سب سچائی اگل دیتے ہیں، لوگوں کی دل آزاری اتنی کرتے ہیں، جو سب سے غلط بات ہے کسی کا دل دکھانا، جو آپ کے سامنے لفظ نہ بول سکتا اور آپ اس کے چھوٹی چھوٹی باتوں سے دل دکھاتے ہیں، آپ اس کو تانے مار رہے ہوتے ہیں۔ کبھی یہ چیز کو سوچا ہے کسی نے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ نفرتیں رکھ کے کیا کر رہے ہیں؟ ہر کسی کی اپنی زندگی ہے، ہر کسی کو اپنی زندگی کے حساب سے چلنا ہے۔ یہاں میں ماں باپ کو بھی بولوں گی کہ آپ کا کام ہے اپنے بچے کو اچھی تربیت دینا، اپنے بچوں کا خیال رکھنا، بس اس کے بعد ان کو تنگ مت کریں۔
یہ مت کہیں کہ وہ آپ کی مرضی سے اٹھیں بیٹھیں کھائیں پئیں چلیں سوئیں، آپ کا دل ہے تو کریں، آپ کا دل نہیں ہے تو نہیں کریں۔ ایسی اولاد کو بھی چاہیے کہ ان ماں باپ کو جنہوں نے ان کو اس حد تک پہنچایا کہ وہ کسی قابل ہو گئے ہیں تو اور کچھ نہیں، تو ان کے ساتھ اف نہ کریں، ان کے ساتھ اچھی تہذیب سے رہیں، پیار محبت سے رہیں، کیونکہ یہ واحد رشتہ ہے جو ہم نے نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بن کر آتا ہے، بہن بھائیوں کا اور ماں باپ کا۔ باقی سب رشتے ہم خود ہی بناتے ہیں، بیوی کا، شوہر کا، دوستوں کا، یہ سب رشتے ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حقوق اللہ تو معاف کر دے گا مگر حقوق العباد معاف نہیں کرے گا۔ خدارا غور کریں ان چیزوں کے اوپر، اپنے آپ کو بدلیں۔ یہ بڑا بہترین موقع آ رہا ہے، اس مہینے سے، اس پاک مہینے سے آپ شروع کریں اچھائی کی طرف جانے کے لیے۔ اور وہی بار بار میں کہتی ہوں، جب آپ دوسروں کو خوش کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کے دل کو سکون مل جائے گا، لیکن اگر آپ دلوں میں نفرتیں رکھیں گے تو آپ کبھی بھی سکون حاصل نہیں کر سکیں گے، آپ کا دل چلتا سڑتا رہے گا۔ عشرہ ذی الحج قمری کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے، ظاہری بات ہے حرمت والا مہینہ ہے، 4 مہینے جو حرمت والے ہیں ان میں یہ ایک مہینہ ہے، باقی ایک ذکر ہے، ایک محرم ہے اور ایک رجب کا مہینہ ہے۔ اچھا، اب مزے کی بات میں تھوڑا سا یہاں پہ ضرور بولنا چاہوں گی کہ کچھ لوگوں نے اس بات کو بنا لیا ہوا ہے کہ یہ جو 4 مہینے، رجب کو چھوڑ دیں، 4 مہینے، یہ جو 3 مہینے ساتھ ساتھ ہیں، ویسے تو وہ رجب کا بھی کہتے ہیں، لیکن جو 3 مہینے ساتھ ساتھ ہیں یہ ان کے اندر آپ کبھی بھی حج کر سکتے ہیں، آپ اکیلے جائیں اور حج کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو حکم دے دیا بھائی کہ یہ حج کے مہینے ہیں اور اس میں آپ حج کر لیں، جب مرضی جائیں، جہاں مرضی جائیں، منا جائیں، ادھر جائیں، اپنی مرضی سے حج کر لیں، آپ جب مرضی آپ قربانی کر لیں۔ پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ لوگ پڑھتے کیوں نہیں ہیں صحیح طریقے سے۔ اگر وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ترجمہ نہیں پڑھتے، ترجمہ پڑھتے ہیں تو اس کی تفسیر نہیں پڑھتے، کیونکہ ہم لوگ اتنے پرفیکٹ نہیں ہیں کہ ہم قرآن پاک کو عربک سے سمجھتے نہیں، تو جب ہمیں عربک نہیں آتی تو ہم جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں اس میں کافی فرق آ جاتا ہے۔ تو تفسیر پڑھ لیں، تفسیر نہیں تو کسی بزرگ سے پوچھ لیں۔ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ قرآن سے دیکھو نہیں سمجھ آئے، حدیث سے دیکھو، حدیث سے نہیں سمجھ آئے، کسی بڑے سے پوچھ لو، نیک بندے سے، اس کی بھی نہیں سمجھ آئے تو واپس پلٹ آؤ قرآن کی طرف۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے سے کوئی غلط چیز بنا کے بیٹھے رہیں۔ تو لوگوں نے یہ چیز کو بنا لیا ہے۔ دراصل ان حرمت والے مہینوں کا، ان کو حج کے مہینے اس لیے کہا گیا ہے کہ جب اس زمانے میں کوئی 1 گھنٹے میں تو پہنچ نہیں جاتے تھے، 3 گھنٹے میں پہنچ نہیں سکتے تھے، تو گھر سے احرام باندھ کے نکلتے تھے۔ پہلے قتل و غارت سفر کے موقعوں پہ بہت ہوتا تھا تو ان کے اندر روک دیا گیا تھا، اور جب احرام پہن کے گھروں سے نکلتے تھے، مہینے مہینے کا سفر ہوتا تھا، تو اس میں ان چیزوں کو منع کر دیا گیا تھا، حرمت والے مہینے بنا دیے کہ کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی قتل و غارت کچھ نہیں ہوگا، اس لیے تاکہ وہ سکون سے حج کے لیے پہنچ جائیں، اس لیے اس کو حرمت والا مہینہ اور حج والے مہینے سے قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح جو آگے واپس آتے ہیں وہ تب بھی وہ حرمت والے مہینے میں سے، کیونکہ وہ ایک نیک کام، ایک نیک عمل کر کر آ رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے سکونوں سے اپنے گھروں کے اندر جانا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے بہت ضروری ہے کہ ان مہینوں کا سمجھنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں جو یہ باتیں بیٹھ گئی ہوئی ہیں کہ یہ جو 4 حرمت والے مہینے اس میں آپ کبھی بھی حج کر سکتے ہیں، یہ بہت غلط سوچ ہے، اس سے آپ نے ہٹنا ہے پلیز۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے ان کو محترم بنا دیا، اور اس مہینے کو تو ویسے ہی محترم ہے ہی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ فجر میں قسم کھائی ہے، فجر کی 10 راتوں کی، اور زیادہ رائے یہی ہے کہ یہ 10 راتیں جو ہیں یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ظاہر ہے کہ اسی کی، اس مہینے کی ہیں، حج کے مہینے کی۔ اور فجر جو ہے وہ کہیں پہ ہے کہ عام فجر کی صبح، یوم عرفہ کی صبح، عید کی صبح، خیر جو بھی ہو ہمارے لیے سبھی افضل ہے، ہمارے لیے کوئی اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ دیکھیں کہ اتنی بہترین یہ 10 دن، اتنے خوبصورت 10 دن ہیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازی گئے ہمیں فرائض میں ساری فرائض ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے لے کے نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ خیرات تو ویسے لوگ کرتے ہیں، زکوٰۃ بہت دے رہے ہوتے ہیں ان دنوں کے اندر، اور وہاں پہ اگر آپ حج پہ جائیں آپ دیکھیں کہ کتنی زکوٰۃ بانٹی جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کے حج اور عمرہ۔
وہ بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو فرائض ہم پہ دیے وہ سارے کے سارے 10 دنوں میں ماشاء اللہ سے مکمل ہوتے ہیں. سنن نبی داؤد کی حدیث ہے 2437. حنیدہ بن خالد سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 ذی الحجہ سے لے کے 9 ذی الحجہ تک اس عشرے کے سارے روزے رکھتے ہوتے تھے، اور یوم عاشورہ کا بھی روزہ رکھتے ہوتے تھے، اور ایام بیت کے بھی روزے رکھتے ہوتے تھے جو چاند کی 13، 14، 15 تاریخ ہے جب چاند گول ہوتا ہے، بیت کا مطلب گول. اور جمعرات کا بھی روزہ رکھتے تھے اور مہینے کی پہلی پیر کا بھی روزہ رکھتے تھے. جامع ترمذی کے اندر 758 نمبر ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں ہے جس کی عبادت اللہ کو زیادہ محبوب ہو. پھر وہی بات، رمضان کو ہٹا دیں. ان ایام میں سے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے. ان کی ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے. اب میں پہلے بتاؤں، غریب کا مطلب ہے اکیلا. غریب حدیث صحیح ضرور ہوتی ہے مگر ایک شخص سے روایت ہوتی ہے اس کی. متواتر جیسے حدیثیں ہوتی ہیں کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، ابو ہریرہ سے روایت ہے، اس طرح متواتر وہ ہوتی ہیں. یہ غریب حدیث ہوتی ہے جو ایک شخص سے روایت ہوتی ہے مگر ہوتی صحیح ہے وہ. اچھا، اس طرح پھر ہے مسلم کی صحیح مسلم کی ایک حدیث 1162. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کا روزہ یعنی 9 ذی الحجہ کا پچھلے سال کے گناہ اور اگلے سال آنے والے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. بخاری میں 969 حدیث ہے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نیکی کا کام اتنی عظمت والا نہیں ہوتا جتنا ان 10 دنوں میں ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا جہاد بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جہاد سے بھی افضل، سوائے اس کے کہ وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد پہ پہنچا اور ان میں سے کچھ بھی واپس لے کر نہ آئے، یعنی کہ وہ شہید ہو گیا، وہ زیادہ افضل ہے. یوم عرفہ گناہوں کی بخشش اور دوزخ کی آگ سے نجات کا ذریعہ بھی ہے اور دن بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان یوم عرفہ کے علاوہ کسی اور دن میں اپنے آپ کو اتنا چھوٹا، حقیر، ذلیل اور غضبناک محسوس نہیں کرتا جتنا اس دن کرتا ہے، یوم عرفہ والے دن. وہ کیونکہ وہ اتنے سالوں سے محنت کر رہا ہوتا ہے ہم لوگوں کو برائیوں میں ڈال ڈال کے اور ہمارا رب الکریم پاک پروردگار غفور الرحیم اتنا بڑا ہے کہ وہ ہمارے چند دنوں کے اندر سارے گناہوں کو معاف کر کے، اگر ہم کسی غلط ارادے سے نہ گئے ہوں، غلط سوچ سے نہ گئے ہوں اور کوئی غلط کام نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے نکلا ہے. ایک اور بات یہاں پہ پھر سمجھا دوں آپ کو کہ یوم عرفہ کا جو روزہ ہے وہ آپ نے سعودی کے حساب سے نہیں رکھنا، آپ نے اپنے ملک کے حساب سے رکھنا ہے. خاص طور پہ جن ملکوں میں چاند دیکھا جاتا ہے اپنے ملک کے حساب سے رکھیں. کوشش کریں اپنے ملک کے حساب سے چاند دیکھ کر روزہ آپ نے یوم عرفہ کا رکھنا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں بھی ہے چاند دیکھ کے اپنے تاریخیں مقرر کرو. عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، ان دونوں کی شب کی عبادت کی بھی خصوصیت ہے. اللہ تعالیٰ کی بڑی خصوصی نوازش اور رحمت ہوتی ہے ان دونوں شب کی دنوں میں، شب میں. اور یاد رکھیں شب پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے. جتنا ہو سکے اس میں نیک عمل کریں. عموماً جو لوگ ہیں وہ ان 2 راتوں کے اندر رمضان کی جو 30، یہ بالکل یہ بھی وہی بات ہے کہ آپ ایک امتحان دیتے ہیں، جب آپ کا رزلٹ آتا ہے تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے آپ نے کتنا بہتر کیا ہے. تو یہ 10 راتوں کا نچوڑ جو ہے وہ یہی ہے عید کی شب. آپ اچھی طرح دعا کریں، اللہ کے وسیلے سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے نیک اعمال جو آپ نے کیے اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے آپ دعائیں مانگیں اور گناہوں کی بخشش مانگیں آپ، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. اور بالکل اسی طرح 30 دنوں کی عبادت کے بعد جب آپ اینڈ والی رات جب صبح ہو رہی ہوتی ہے اس سے پہلے آپ اپنی بخشش کروائیں، دعائیں مانگیں تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. تو یہ 2 راتیں بہت اہمیت کے حامل ہیں. جو لوگ نہیں کرتے ہیں، لوگ مہندی لگانے میں اور گھومنے پھرنے میں اور کھانے پینے میں وقت ضائع کر دیتے، نہیں، اس رات کی عبادت بہت ضروری ہے. اچھا، اب ہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے، لہٰذا ان دنوں میں کثرت سے اللہ کی، یہ جو 10 دن آ رہے ہیں، کثرت سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی بڑائی، اس کی تکبیر، اس کی حمد و ثنا کر. اللہ کی وحدانیت، لا الہ الا اللہ، اللہ کی تکبیر اللہ اکبر اور دیگر تکبیرات بھی ہیں. اللہ کی حمد، اس کی تعریف بیان کرنا، اس کی پاکی بیان کرنا.
अच्छा, कहीं पे है 1 से 9, कहीं पे 1 से 13 है, कहीं पे 1 से 10 है कि ज़िलहज तक जो तकबीरात कहते हैं उनको तकबीर मुतल्लिक़ कहते हैं। गैर मुइन गैर महदूद कभी भी पढ़ सकते हैं, कोई ख़ास इस पे पाबंदी नहीं है कि इस ख़ास वक्त पे पढ़नी है या ख़ास लम्हे में पढ़नी है। और 1 से 9 यानी कि 9 की जब ज़िलहज की सुबह हो रही होती है तब से लेके 13 तक जो तकबीरात पढ़ते हैं उनको मुक़य्यद कहते हैं। वो कैद में होती हैं, अमल के माबैन चलती हैं, यानी कि जंजीर में जकड़ी हुई होती हैं। मतलब कि एक ख़ास मौके पे पढ़नी है, इस मौके पे पढ़नी है, इस पे नहीं पढ़नी, इस तरीके से। तकबीरात जो हैं वो ये साबित हैं, मसनद अबी शैबा में कॉमन, ये तो बहुत कॉमन है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है, नहीं कोई माबूद सवाए अल्लाह के, और अल्लाह बड़ा है, तमाम तारीफ़ उसी के लिए है। फिर एक और है, अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरातन व असीला। अल्लाह बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, और तारीफ़ उसी के लिए है कसरत से, और सुबह शाम अल्लाह की पाकी है। एक और है, वो छोटा है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कबीरा। अच्छा, यहाँ पे एक और भी है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हम लोग बहुत शर्म करते हैं, हज पे जाएं तो वहाँ पे लब्बैक कहने में शर्म करते हैं, तकबीरात पढ़ने का वक्त हो तो उसमें शर्म करते हैं, गुन करके पढ़ रहे होते हैं। आदमियों को तो ऊंची आवाज़ में पढ़ना चाहिए, औरतों को बहुत ज़रूरी अपने घरों में पढ़ें ताकि उनके बच्चे उनको देख के पढ़ें। ये तकबीरात, अल्लाह की हम्दो सना करना बहुत ज़रूरी है, उसकी बड़ाई बयान करना बहुत ज़रूरी है, पर आदमी भी नहीं करते। मैं तो हज पे भी देखा, आदमियों की ज़बानें बंद होती हैं। एक जो हमारे आज़ाद साथ होते हैं वो माइक लेके बस पढ़ रहे होते हैं, बाकी पीछे सोते सोते पढ़ रहे होते हैं। वो जोश जज्बा है ही नहीं। हालांकि वहाँ जितनी अल्लाह ताला की मखलूक होती है, अगर सब पढ़ना शुरू करें एक दूसरे को सुन सुन के तो क्या गूंज जाए वहाँ पे आवाज़, पर नहीं, फुर्सत ही नहीं है। किसी ने खाना है, किसी ने पीना है, किसी को कोई और काम, किसी ने तबर्रुक खरीदने हैं, किसी को तोहफे याद आ रहे हैं लोगों को। जिस मकसद के लिए गए थे मकसद ज़ाया हो गया, वो मकसद ज़ाया हो गया। इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन 10 दिनों में बाज़ार जाकर ज़ोर ज़ोर से तकबीरात पढ़ते थे, और फिर जो लोग वहाँ पे होते थे वो उनको सुन के वो भी साथ में पढ़ना शुरू कर देते थे। सोचें कितना ज़्यादा सवाब है। अब अगर यहाँ पे कोई बाज़ार में जाके एक बंदा अपने इस नेक अमल को करना शुरू करे ताकि लोग भी करें, तो पास से लोग गुजरते हुए उसको यूँ देखेंगे, ऊपर से लेके नीचे तक देखेंगे, सोचेंगे शायद दिमागी पागल है, हज पे जाना चाहता है, हज करके आया, शायद वो याद आ रहा है उसको, या पैसे नहीं है तो बेचारा खाली तकबीर पढ़ रहा है। वो ये नहीं सोचेंगे वो एक नेक अमल कर रहा है तो हम भी पढ़ लें। तो अगर आप जाते जाते उसके साथ एक तकबीर आप भी पढ़ लें और ऊंची आवाज़ में, उसको भी सदका जारी है, आपको भी सवाब है, और आपका सुन के कोई और पढ़ेगा तो आपके लिए सदका जारी है। तो खुदारा तकबीरात पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और सबके साथ मिलकर। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हम मिना में इतनी ज़ोर से तकबीरात पढ़ते थे कि जो पास उस वक्त तो छोटा ही जगह होती थी, इतना तो नहीं फैला हुआ था, तो बाज़ार के अंदर तक आवाज़ जाती थी, वहाँ लोग पढ़ना शुरू हो जाते थे, इतनी गूंज जाती थी कि मस्जिद में जाती थी, वहाँ लोग पढ़ना शुरू हो जाते थे। मस्जिद निमरा जो आपने देखी होगी, वहाँ पे तो लोग पढ़ना शुरू कर देते, क्योंकि मस्जिद जो है आपको पता है कि अरफा वाले दिन एक ही दिन खुलती है साल में। तब का मुझे नहीं पता कि तब का क्या हिसाब किताब था, लेकिन मस्जिद तक आवाज़ जाती थी। अब हो सकता है कोई और मस्जिद हो, मस्जिद निमरा ना हो, कोई और मस्जिद हो, तो वहाँ तक आवाज़ चली जाती थी, फिर वहाँ पे भी लोग पढ़ना शुरू कर देते थे, और मिना जो है वो तकबीरात की आवाज़ से गूंज उठता था। सुभान अल्लाह, क्या हम लोग नहीं कर सकते? क्या हमें हक नहीं? हमें ज़्यादा ज़रूरत है और हमें पढ़ना चाहिए इस चीज़ को। तो इस बार आपने इस चीज़ को याद रखना है, तकबीरात पढ़नी है और ये सारे नेक अमाल करने हैं अपने दिलों को साफ करके। ये वक्ती तौर पे नमाज के सजदे में जाके कह देते अल्लाह माफ़ कर दे, नहीं, अल्लाह तब माफ़ करेगा जिसका दिल आपने दुखाया है उससे या तो माफ़ी मांगे या उसके लिए हदायत की दुआ करें। अगर आप ऐसा है कि आप माफ़ी नहीं मांग सकते और उसकी वजह से झगड़ा कायम हो सकता है, आपने जिसके साथ गलत किया है,
تو پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس کے لیے ہدایت کی معافی کرو، معافی مانگو اس کے لیے، اور اس کے لیے ہدایت کی دعا کرو، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا. کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، آپ کسی کو بول دیں کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ برا کیا تھا، تو وہ بجائے اس چیز کو مانے کہ تم نے مجھے بتا دیا شکریہ اور تم نے دل صاف کر لیا، وہ اور جھگڑا شروع ہو جائے گا. تو جب جھگڑا شروع ہو جائے گا تو اس سے بہتر ہے کہ اس چیز کو آپ بچانے سے کہ آپ اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں، اپنی ہدایت کی دعا کریں، اس کی معافی اور اپنی معافی کے لیے دعا کریں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سب سے پہلے فرض، سنت، موقدہ، غیر موقدہ، نفل، صدقہ، خیرات اور جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان کو کرنے کی توفیق عطا کرے، اپنے دلوں کو صاف کر کے، اور ہمیں اپنے نفس پر قابو رکھنے والوں میں سے بنا لے کہ ہم اس کو قابو میں کر لیں جو ہم سے بہت غلط کام کرواتا ہے. آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں، خوش رہیں اور خوش رکھیں، اور خوش رکھنا زیادہ ضروری ہے، اس سے آپ کے دل کو بہت سکون ملے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.